بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ عالم وہ شخص ہوتا ہے جس پر گناہوں کے نقصانات واضح ہو جائیں۔ جو آدمی گناہوں کے نقصانات سے جتنا واقف ہوتا ہے اتنا ہی وہ بڑا عالم کہلائے گا، اتنا ہی وہ بڑا ماہر فن ہوگا اور اتنا ہی وہ کامیاب انسان ہوگا۔ اس لیے کہ جب کسی چیز کے نقصانات سے آدمی واقف ہوتا ہے تو اس سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان زہر کے نقصانات سے واقف ہے، لہذا اگر اس کے سامنے 100 بسکٹ لا کر رکھ دیے جائیں اور یہ کہہ دیا جائے کہ 99 بسکٹ تو بالکل ٹھیک ہیں، البتہ ایک بسکٹ میں زہر ملا ہوا ہے، معلوم نہیں ہے کہ وہ ایک بسکٹ کون سا ہے، بس آپ 99 بسکٹ کھا لیجئے، وہ ایک نہیں کھانا، مگر اب یہ تو پتہ نہیں ہے نا کہ وہ ایک کون سا ہے، تو بندہ 100 کے 100 بسکٹ چھوڑ دے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ زہر کھاؤں گا، اگر خدا نخواستہ وہ اس بسکٹ میں زہر ہوئی تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ ایسے ہی ہم لوگ سانپ کے نقصانات سے واقف ہیں، تو اگر ہمارے سامنے کوئی نقلی بھی سانپ ہو نا، ہم اس سے بھی ڈر جاتے ہیں۔ پلاسٹک کے بنے ہوئے سانپ سے بھی ہمیں خوف آتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ابھی یہ سانپ نقصان دہ ہے، لیکن چھوٹا بچہ وہ زہر کے نقصانات سے واقف نہیں، وہ ہر بسکٹ اٹھا کر کھا لے گا۔ چھوٹا بچہ وہ سانپ کے نقصانات سے واقف نہیں تو پلاسٹک کا بنا ہوا تو دوسری بات ہے، وہ اصلی سانپ کو بھی ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ ایسے ہی یہ جو گناہ ہیں، یہ گناہ بھی ایسا سمجھو کہ اگر ہمارا نفس گناہوں کے تقاضے کر رہا ہے تو جیسے زہر مانگ رہا ہے، جیسے سانپ اور بچھو سے ہماری ملاقات چاہتا ہے، تو ہم جیسے زہر سے بچتے ہیں، جیسے ہم سانپ سے بچتے ہیں اور اس کے نقصانات سے ہم واقف ہیں، ہمیں گناہوں کے نقصانات سے بھی واقف ہونا چاہیے اور ان گناہوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ شریعت مطہرہ میں اسی بات کو پسند کیا گیا ہے کہ آدمی لمبی چوڑی عبادتیں اگر نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں، مگر گناہوں کو چھوڑ دے۔ تہجد نہیں پڑھ سکتا، لمبے لمبے نوافل نہیں پڑھ سکتا، صلاۃ و تسبیح نہیں پڑھ سکتا، لمبی چوڑی تلاوت نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں، گناہوں کو چھوڑ دے۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے تہجد شرط نہیں، اللہ کا ولی بننے کے لیے گناہوں کو چھوڑنا شرط ہے۔ ہمارے یہاں ولی اس کو سمجھتے ہیں ہواؤں میں اڑ رہا ہو، الٹے ٹیڑھے کرتب دکھا رہا ہو۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ولی بننے کے لیے ہواؤں میں اڑنا شرط نہیں، پانی پہ چلنا شرط نہیں اور دیگر کرامتیں دکھانا شرط نہیں۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے بنیادی شرط گناہوں سے بچنا ہے۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، ولی کون ہوگا؟ جو کہ گناہوں سے بچے گا، جو اپنے آپ کو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے دور رکھے گا۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ولایت کا درجہ عطا فرما دیں تو ہمیں اس کے لیے کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا اور اپنے تمام گناہوں سے ہمیں سچی توبہ کرنی پڑے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔